رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد 3 سال تک کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت قریبی احباب کو رازداری کے ساتھ اسلام کی دعوت پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے کی سعادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی۔ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ البلازری کی روایت کے مطابق پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طہارت حاصل کرنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ بھی بتایا اور پھر امام بن کر نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے ابتدائی زمانے میں گو کہ کھلے عام تبلیغ شروع نہیں فرمائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے تھے۔ ابن الاسیر کے مطابق چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں ادا فرماتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں جائز تھی۔ سیرت کی کتب میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کعبہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے اور لوگ انہیں حیرت سے دیکھتے تھے۔ اس وقت تک قرآن پاک کی وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی جن میں بت پرستی کو برا قرار دیا گیا تھا، اس لیے مکہ والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر جا کر صحرا میں یا کسی پہاڑی کی گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا فرمانے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایسے موقعوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیچھا کرتے ہوئے گھاٹی تک پہنچ جاتے تھے اور وہ بھی ان نماز میں شامل ہو جاتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں، یعنی ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے اشیاء خرید کر لائیں، پھر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان اشیاء سے ضیافت کا اہتمام کریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ خاندان کے تمام گھروں میں جائیں اور انہیں دعوت دیں کہ فلاں دن اور فلاں وقت کھانے کے لیے میرے گھر آئیں۔ مقررہ دن بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے لوگ کھانے پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ابو لہب نے بد زبانی کی اور محفل درم برم ہو گئی۔ صرف حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کی مخالفت شروع کر دی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مخالفت میں شدت آتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی تکالیف دی جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب اور ابو جہل پیش تھے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کے دروازے پر اور راستے میں گندگی اور غلاظت پھینک دیتا۔ وہ ہر اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا آتا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہوتے تھے، اور شور مچا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سے روک دیتا۔ کبھی نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی جاتی، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر اسے شدت سے بل دیے جاتے۔ کفار مکہ کے اکسانے پر لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے۔ فطری بات یہ ہے کہ کفار مکہ کی جانب سے ان ایذا رسانیوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ ہوتا، لیکن ایسے ہر موقع پر
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفیق حیات نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار محسوس ہوتی تو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منصب نبوت کی بھاری ذمہ داری کو آسان بنانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اہم کردار ادا فرمایا۔ جب کفار مکہ تمام تر مظالم کے باوجود مسلمانوں کو اسلام ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکے اور اسلام کی دعوت کو پھیلنے سے نہ روک سکے، تو انہوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم کا مقاطعہ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک قرارداد لکھی گئی کہ آئندہ سے کوئی فرد بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان سے شادی بیاہ کا تعلق قائم کرے گا، نہ کوئی تجارت کا لین دین کرے گا، حتیٰ کہ ان سے بات چیت بھی نہ کرے گا۔ یہ قرارداد لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی۔ اس مقاطعے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اپنے خاندان میں واپس چلی جائیں گی، لیکن انہوں نے تنگی اور سختی میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور مسلمانوں سے دوری اختیار نہ کی۔ یہ مقاطعہ 1-2 دن نہیں 3 سال تک برقرار رہا۔ یہ بڑا مشکل دور تھا۔ بھوک کی شدت سے بے تاب ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوکھے اور بد مزے چمڑے تک تناول فرمائے۔ کئی دن کا فاقہ رہتا۔ کفار مکہ گھاٹی کو جانے والے راستوں کی نگرانی کرتے رہتے تھے اور باہر سے کوئی شے گھاٹی کے اندر پہنچنے نہ دیتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے حکیم بن حزام کھانے پینے کی تھوڑی سی اشیاء چپکے سے بھیج دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشیاء گھاٹی میں قید لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتی تھی۔ 3 سال بعد مکہ مکرمہ کے کچھ نیک دل افراد نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس سنگ دلانہ معاہدے کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ ان افراد نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر مقاطعے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن کئی قبیلوں کے افراد نے مقاطعے کے خلاف رائے دی۔ جب مقاطعے کی قرارداد کو دیکھا گیا تو سب حیران رہ گئے کہ اللہ کے حکم سے اس قرارداد کے الفاظ کو دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی تھا۔ مقاطعہ 10 نبوی میں ختم تو ہو گیا، لیکن 3 سال تک فاقہ کشی کی صحبت برداشت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئیں اور اسی علالت میں اپنے رب سے جا ملی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 نبوی کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی انہیں ہمیشہ یاد فرماتے تھے۔ بہت مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب تعریف نہ کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں۔ انہوں نے ایسے وقت میں میری مدد کی جب کسی کے مال کا سہارا میرے پاس نہ تھا، اور اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے ہی عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت بلند ہے۔
ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ برتن میں کھانے یا پینے کی کوئی شے لا رہی ہیں، جب وہ جائیں تو آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ ان کو جنت میں موتیوں کا محل عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و غم خوار رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی جو گراں بار ذمہ داری عائد فرمائی، اسے ادا کروانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔